سندھ کے خطے میں گولڈن جوبلی منانے والی پہلی فلم خطرناک نے 23 اگست 1974 کو ریلیز ہو کر کافی دھوم مچائی۔ اس بولڈ فلم کو پہلے منظر کے علاوہ تمام کو فلیش بیک میں بنایا گیا۔ رحمت علی کی ہدایت میں بننے والی اس فلم کا مرکزی خیال زین گرے کے ناول لان اسٹارس رینجر سے لیا گیا تھا، جبکہ نیلو بیگم کا کم بیک بھی اسی فلم سے ہوا۔ یہ رحمت علی کی دوسری بڑی کامیاب فلموں میں سے ایک تھی۔ کہانی، موسیقی، عکاسی اور ڈائریکشن کے حوالے سے اسے یاد رکھا جاتا رہا ہے۔ فلم میں رکھے گئے 2 نغمات میڈم نور جہاں کے اور 4 نغمات مالا کے رکھے گئے، جو سپر ہٹ ہوئے۔ موسیقار صفدر حسین تھے۔ اداکاران میں یوسف خان، نیلو، مصطفیٰ قریشی، افضال احمد، کمال ایرانی، اجمل، ننا، نازلی و دیگر شامل تھے۔ یاد رہے کہ یہ فلم دلہن ایک رات کی اور خانزادہ جیسی بولڈ فلموں کی ہم پلہ رہی تھی، جو کئی تنقید کا شکار بھی رہی۔ خطرناک فلم کو آج 51 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس کے دیکھنے والے اسے آج بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ ایس سلیمانی ایک معروف ڈائریکٹر تھے جنہوں نے لگ بھگ 70 فلمیں بنائی ہوں گی۔ حیرت کی بات ہے کہ ان سب میں صرف ایک فلم بے وفا میں وحید مراد کو لیا گیا، ورنہ وہ ہمیشہ محمد علی، ندیم، شاہد اور بعد میں غلام محی الدین کو اپنی فلموں میں ہیرو لیا کرتے۔ صرف ایک فلم میں بھی وحید مراد کو کیوں اور کیسے لیا، یہ باتیں خوشگوار حیرت کے ساتھ ہمیشہ زیر بحث رہی۔ پچھلے دنوں پرانے ریکارڈز دیکھنے کے دوران یہ عقدہ بھی واضح ہو گیا کہ وحید مراد اس اکلوتی فلم میں بھی ان کی فرسٹ چوائس نہیں تھے، بلکہ اس فلم میں بھی پہلے محمد علی کو شمی مارا کے مد مقابل کاسٹ کیا گیا تھا۔ سائقہ کی کامیابی کے بعد یہ جوڑی مقبول ہو چکی تھی، لیکن چند وجوہات کی بنا پر زیبا صاحبہ نے علی صاحب کو فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا، جس پر مجبوراً ان کی جگہ وحید مراد کو لے لیا گیا، اور وحید مراد صاحب نے جس خوبی سے یہ رول نبھایا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ خصوصاً گانوں کی پکچرائزیشن میں ہمیشہ کی طرح کمال کی پرفارمنس دی۔ نہیں معلوم کہ ایس سلیمان پر اس کا کیا اثر پڑا، مگر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ ڈائریکٹرز کی ذاتی پسند ناپسند نے انڈسٹری کے ساتھ حقداروں کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ عام خیال یہی تھا کہ شاید سنجے دت اپنی بیٹی کو فلمی دنیا سے دور رکھیں گے، مگر اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی بیٹی اقرا دت کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔ خبر یہ ہے کہ بالی ووڈ کی ماضی کی معروف اداکارہ مدر انڈیا نرگس کی پوتی اقرا دت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تصویریں سامنے آ رہے ہیں۔ کئی صارفین کا خیال ہے کہ اقرا دت ہو بہو اپنی دادی کی شکل ہیں اور یہ نرگس کی ہم شکل ہیں۔ ایک نے لکھا کہ نرگس واپس آ گئی ہے، جبکہ کئی مداحوں نے ویڈیو دیکھ کر تبصرہ کیا کہ ان کی آنکھیں مکمل طور پر اپنے والد پر ہیں، تو چہرہ مہرہ اپنی دادی نرگس پر گیا ہے۔ اقرا دت کی تاریخ پیدائش 2010 ہے۔ اب وہ حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر فلموں میں آنے کے حوالے سے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، تاہم بالی ووڈ میں ڈیبیو کرنے سے متعلق کوئی تصدیق سامنے نہیں آ سکی ہے، جبکہ سنجے دت کی اپنی 2 فلمیں باغی 4 اور ویلکم ٹو دی جنگل آنے کو تیار کھڑی ہے، جبکہ کچھ تامل فلموں میں بھی وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی اداکارہ فضا علی، جنہوں نے شادی کے بندھن میں بندھ کر شوبز کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن ان کی دونوں شادیاں ناکام ہوئیں، جس کے بعد وہ اکیلی ہی بیٹی کی پرورش کر رہی ہیں۔ فضا نے حال ہی میں ندا یاسر کے شو میں شرکت کرتے ہوئے اپنی شادیوں اور طلاق کے بارے میں گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پہلے شوہر فواد فاروق سے ایک شادی پر ملاقات ہوئی، جہاں دیکھتے ہی انہوں نے رشتے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ میری امی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی شادی میں بھی اپنا وہ فون بھول گئی تھیں جو فواد فاروق کو مل گیا، اور انہوں نے میری امی کا نمبر نکال کر گھر آ کر رشتے مانگنے کے لیے اجازت مانگی۔ امی نے گھر تو بلا لیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھیں۔ پھر امی ICU میں ایڈمٹ ہوئیں۔ جب طبیعت بہت خراب ہو گئی تو انہوں نے خود میرا ہاتھ پہلے شوہر کے ہاتھ میں دیا اور کہا شادی کر لینا۔ فضا نے بتایا کہ مجھے شادی کا سال یاد نہیں اور نہ ہی میں اسے یاد رکھنا چاہتی ہوں، البتہ گوگل پر یہ معلومات موجود ہوں گی۔ فضا علی کا کہنا تھا کہ انہیں طلاق کے بعد کافی مسائل ہوئے، لیکن وہ مقابلہ کرتی رہیں۔
पहली शादी के बाद दूसरी भी नहीं चली, जिसकी वजह बताने से उन्होंने इज्तिनाब बरता, जबकि मेज़बान ने भी जोर नहीं दिया। 1983 में हिदायतकार फिल्मसाज नज़र शबाब ने पाक श्रीलंकन प्रोडक्शन के ताउन से कभी अलविदा ना कहना के नाम से फ़िल्म बनाने का इरादा किया और कास्ट में जावेद शेख, शबनम, मास्टर शाहज़ेब के साथ श्रीलंकन अदाकारा सबिता को अहम किरदार में कास्ट किया। याद रहे कि इस फिल्म से जावेद शेख साहब का कामयाब कमबैक हुआ। फिल्म रिलीज़ हुई और बहुत कामयाब हुई। सबिता ने शबनम के होते हुए अपना किरदार कामयाबी से निभाया कि नज़र साहब ने हर फिल्म में सबिता को शानदार और जानदार किरदारों में पेश किया और जल्द ही सबिता का नाम फिल्म की कामयाबी की ज़मानत बन गया। 1984 में बॉबी में सोलो हीरोइन के तौर पर कामयाबी हासिल की। बॉबी ने शानदार बिजनेस करते हुए डायमंड जुबली मनाई। इस फिल्म की कामयाबी में सैयद नूर का स्क्रीन प्ले और अमजद बॉबी की मौसीकी ने बेहद अहम किरदार अदा किया। सलमा आगा के गाए हुए गाने आज भी बहुत ज़बान ज़दो आम हैं। 1985 और 1986 में फिल्म नादिया और रूबी का बिजनेस भी शानदार रहा था। फिल्म रूबी के ज़रिए पहली बार इजहार काजी ने सिल्वर स्क्रीन पर काम किया। जावेद शेख के बाद इजहार काजी के साथ सबिता को लोगों ने बेहद पसंद किया। उन्होंने शीवा और नदीम के साथ भी काम किया। नदीम साहब के साथ दादा की फिल्म में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नज़र शबाब के बाद जान मोहम्मद, जुम्मन अजीज़, तबस्सुम, इकबाल अख्तर, शमीम आरा, हसन अस्करी, जावेद फ़ाज़िल और नज़रुल इस्लाम जैसे सफ़े अव्वल के हिदायतकारों ने अपनी फ़िल्मों में अहम रोल में उन्हें कास्ट किया। दीगर अहम फ़िल्मों में मनीला के बिजलियाँ, बैंकॉक के चोर, सबके बाप, हिम्मत वाला, मिस कोलंबो, हंगामा, हिम्मत वाला, निजात, ज़मीन आसमान, एक से बढ़कर एक शामिल हैं। बबीता अपने उरूज के दौरान ही श्रीलंकन बिजनेसमैन से शादी के बाद कोलंबो शिफ्ट हो गई और श्रीलंकन इंडस्ट्री में अब भी वो काम कर रही हैं। पाक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले गैर मुल्की अदाकारों में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करने वाली अदाकारा का एजाज़ सबिता को ही हासिल रहा।